السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ لفظی ترجمہ وَكَمْ اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے من القرون بستیوں میں سے من بعد نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وقفہ اور کافی ہے بربک کا رب تیرا بذنوبی گناہوں کی عبادی ہی اپنے بندوں کے خبیرم خبر رکھنے والا ہے بصیرن دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر بڑے لوگوں سے مراد کیا ہے یا قومیں کب ہلاک ہوتی ہیں؟ تو کسی بھی قوم کا بگاڑ یا اصلاح اس کے بڑوں پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، وہ جو پسند کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں، یہ انسانی کمزوری ہے۔ بڑے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ مال، علم، سیاسی طاقت، اتھارٹی میں بڑے، یا پھر اپنے وسائل اور اختیارات کی وجہ سے عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دو لوگوں کی ہدایت خاص طور پر مانگتے تھے، ایک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابو جہل کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم، کردار اور عمل کے اعتبار سے بڑے ہی طاقتور انسان تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کو نعمتیں جو دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بگڑ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم اسی بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مَا كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ من کانا جو کوئی ہے یریدو ارادہ رکھتا العاجلۃ جلدی ملنے والی چیز کا عجلنا جلدی دیتے ہیں ہم لہو اس کے لیے فیہا اس میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں لمن نریدو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ثم پھر جعلنا مقرر کر دیتے ہیں ہم لہو اس کے لیے جہنم جہنم کو یصلاھا تاپے گا اس کو مذمومن ذال میم میم ملامت زدہ مدحورا دال ہارا رحمت سے دور رکھا ہوا۔ اب آپ یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ جو عاجلہ چاہتا ہے تو وہ ایسے کام کرتا ہے جس کے فائدے اس کو دنیا میں ہی مل جائیں۔ تو دنیا میں کام کرنے والے کے دو رویے ہوتے ہیں، نمبر ایک عاجلہ یعنی نقد فائدہ، مثلا ٹیسٹ اسائنمنٹ میں فوری نمبر آنا، اور نمبر دو آخرہ۔ آخرہ سے کیا مراد کہ دوسرا فائدہ آخرت کا یعنی ادھار ہے، مثلا ہم جو یہاں پڑھنے آتے ہیں عاجلہ کے لیے آتے ہیں یا آخرہ کے لیے، تو آخرہ کے لیے نہ، اور اگر ابھی بھی کوئی عاجلہ کے لیے آتا ہے لیکن ظاہر آخرہ کہتا ہے تو توفیہا اسی دنیا میں ہے، یعنی ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں مل جاتی۔ ما نشاء جو عاجلہ چاہتا ہو جتنا بھی اس کو ہم دنیا چاہیں یا دینا چاہیں یہ دنیا دے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس کی کچھ سوچ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، ارادہ خیال فکر میں ہی نہیں، تو پھر کہاں سے ملے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا ومن ارادہ اور جو کوئی چاہتا ہے الآخرۃ آخرت کو وسعی اور کوشش کرے لہا اس کے لیے سعیہا کوشش اس کی وہوا اور وہ مومن ہو فاولئک تو یہی لوگ کانا ہے سعیہم ان کی کوشش مشکورا قابل قدر، یعنی ان کا ارادہ کیا ہے؟ دنیا میں ملنے کا ہوتا ہے، اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ آخرت میں ملنے کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے صبر اور انتظار چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ سنت کے مطابق اگر نماز تو پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق اس کا وضو ہی نہ ہو، نہ ہی اس کا اٹھنا اس کے مطابق ہو سنت کے، تو پھر اس کو کیا چیز فائدہ دے گی؟ لہٰذا فائدہ وہی چیز دے گی جتنی وہ کوشش کرے گا، یعنی بہترین طریقے سے وضو اور پھر اس کے بعد نماز کا پڑھنا۔ تو آخرت پانے والوں کے لیے 3 شرائط ہیں: ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے، دوسرے نمبر پہ سعیہا سعیہا ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق ہو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہو مؤمن ایمان لانے والا ہو، یعنی اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 19 تک آپ کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔